اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اسلام چینل اردو کے اس اسپیشل شو میں ہم نے جس طریقے سے ایک کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ممتاز شخصیات کو اور کمیونٹی کے اندر جو لوگ پرفارم کر رہے ہیں اور جو علماء دین اور جو ممتاز شخصیات ہیں جو مسلم امہ کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ان سے ہم متعارف کروائیں اور ان کی جو خدمات ہیں اور ان کی جو آراء ہیں وہ آراء آپ تک، اپنے ناظرین تک اسلام چینل اردو اس اسکائی 851 کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج الحمدللہ یہاں میں موجود ہوں اور آپ کے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی کو آپ سے متعارف کروانا ہے اور اس کے ساتھ میں ان کا جو پیغام ہے، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ جس مشکل ترین دور سے گزر رہی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری امت کا ایک ایسی حالت میں ہے کہ جو آگ اور خون مختلف جگہوں پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک پوری امت مسلمہ کا ایک جو تشخص ہے اور اس کی جو شکل ہے وہ ایک مسخ ہو گئی ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے تدارک اور اس کے حل کے لیے کس سمت میں آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی حوالے سے ہم یہ بھی آج گفتگو کریں گے کہ برطانیہ میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، انہیں کن طریقوں کو اور کن اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا جد و جہد کرنی پڑے گی کہ وہ یہاں پر ایک اپنا مقام جو ہے وہ بلند کر سکیں اور امت مسلمہ کی ترقی اور اس کی آئندہ جو منازلیں ہیں ان کو طے کرنے میں ایک صحیح سمت کا جو ہے وہ تعین کر سکیں۔ تو ہم آج کے اس شو میں جاوید غامدی صاحب کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جاوید غامدی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے۔ اور ناظرین، جاوید غامدی صاحب جو ہیں وہ ایک کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ برصغیر میں جو دین کا جو تصور تھا اور قرآن مجید کو اور اس کی تفسیر اور اس کے اوپر جو تشریح اور جو اس کی تعلیم کا کام ایک نئے انداز سے نئی جہتوں میں پیش کرنے والے ایک بہت بڑے عالم دین ہم نے دیکھا، آپ کے امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1863 سے اس کام کا آغاز کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہی کے جانشین اور انہی کے ایک شاگرد رشید امین احسن اصلاحی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک اس کام کو آگے بڑھایا اور ایک تدبر القرآن کی صورت میں ہمیں ایک ایسی رہنمائی فراہم کی کہ جس کے اندر دور جدید کے جو مسائل ہیں، جو دور جدید میں جو دین اور جو فقہ ہے اس کو کس طریقے سے سمجھا جائے اور اسلام کو کس طریقے سے ایک عملی انداز میں کس طریقے سے رائج کیا جائے، یہ ہمیں بتایا۔ اور امام امین احسن اصلاحی کے شاگرد جاوید غامدی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو جاوید غامدی صاحب، سب سے پہلے تو ایک تھوڑا ذاتی سا سوال میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو ہم نے دیکھا یہ برصغیر میں یہ جو آپ کے نام کے ساتھ جو غامدی لگا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا ایک غیر معروف سا ایک ورڈ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ سوالات بھی کرتے تھے۔ یہاں چونکہ اس کا موقع نہیں ہے کہ پوری تفصیل عرض کروں، یہ در حقیقت میرے دادا سے نسبت ہے۔ صحیح۔ میں چونکہ بچپن ہی سے عربی زبان کا طالب علم رہا ہوں، تو میرے دادا اپنے گاؤں میں مصلح کی حیثیت سے شہرت رکھتے تھے، تو مجھے خیال ہوا کہ میں ان سے نسبت قائم کروں۔ ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر تھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں، تو اسی ضمن میں مجھے مصلحی کا لفظ کچھ بہت اچھا نہیں لگا، تو میں نے اس کے عربی مترادف کو اختیار کر کے اپنے لیے یہ نسبت اختیار کر لی۔ یہ مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ عربی زبان میں یہ لفظ اب بھی مستعمل ہے جی، اور ایک قبیلہ بھی اس نام سے موجود ہے، لیکن میں نے اس کو بہت بچپن میں اختیار کیا تھا، اور زیادہ شہرت البتہ بہت بعد میں ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین، یہ جو اسلام چینل اردو کا جو پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے، دینی حوالے سے مختلف مکاتب فکر کے جو علماء ہیں اور جو
ایسے حضرات ہیں کہ جو امت کی رہنمائی کسی نہ کسی درجے میں کر رہے ہیں، تو ان کو اس پلیٹ فارم پر ہم موقع دیں اور ان کی جو آراء مختلف حوالوں سے، مختلف موضوعات کے اوپر انہیں ہم یہ موقع فراہم دیں کہ وہ ہماری رہنمائی اور آپ ناظرین کے رہنمائی کا جو فریضہ ہے وہ انجام دے سکیں. تو اسی حوالے سے یہ اسپیشل پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان مکمل خیر نہیں ہوتا، اور ہر انسان کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، تو مگر یہ کہ ایک دوسرے کی جو رواداری اور جو مکاتب فکر کا احترام ہے اس کی ضرورت آج ہمیں بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کی جو اس وقت جو حالت ہے اس میں ایک بہت بڑی وجہ عدم برداشت اور رواداری کی کمی، اور ہم آپس کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ اگر جو امت مسلمہ اس وقت جو جن حالات سے گزر رہی ہے اس کے اندر کوئی 3 بڑے جو مسائل ہیں، جو عوامل ہیں، ان کی اگر آپ نشاندہی کریں. پہلی چیز جو میں اپنے مطالعے اور مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کو پچھلی 2 صدیوں میں ایک فکری چیلنج درپیش تھا، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر تھے، آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی، دین دیا. اس دین میں تو خدا کی ابدی ہدایت ہے، اس میں کسی ترمیم تغیر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس دین کو لوگوں نے سمجھا، اور کم و بیش 1200 سال تک اس میں بہت سا علمی کام ہوا. اس سے جو چیز وجود پذیر ہوئی وہ مسلمانوں کا مذہبی فکر ہے، ان کا ریلیجیس تھاٹ. دور حاضر میں اس کو بہت سے چیلنج درپیش تھے، یعنی یہ چیلنج حقیقت میں اسلام کو درپیش نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کو درپیش نہیں ہے، یہ اس مذہبی فکر کو درپیش تھے. اس کا ظاہر ہے کہ 2 پہلوؤں سے رد عمل ہو سکتا تھا. ایک یہ کہ ہم اپنے مذہبی فکر پر نظر ثانی کے لیے تیار ہو جاتے، اس پر ایک تحقیقی نظر ڈالتے اور یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے. ایک دوسرا رویہ یہ ہے کہ ہم اس پر اصرار کرتے کہ مذہب در حقیقت یہی ہے، اور ہم اس پر نہ نظر ثانی کے لیے تیار ہیں، نہ ایک دوبارہ غور و خوض کی زحمت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ 2 رویے ہو سکتے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے آخری زمانے میں جو خطبات دیے ہیں ان کا عنوان ہی ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام تھا، یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ایک ری کنسٹرکشن کی ضرورت ہے. تو پہلا چیلنج جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ مذہبی فکر کی اس ری کنسٹرکشن کے لیے نہ صرف یہ کہ ذہن تیار کیے جائیں بلکہ یہ کام بھی کر کے دکھایا جائے. علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اس کی شروعات کی تھی، بہت بنیادی بعض چیزیں انہوں نے بیان کر دیں، اس کی ضرورت کا احساس دلایا، اور اپنی طرف سے جو کچھ وہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کہہ سکتے تھے وہ انہوں نے بڑی حد تک کہا. خاص طور پر جو اس کا چوتھا خطبہ ہے جس میں اجتہاد کے مسائل پر انہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں کم و بیش ان سب چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کر دی تھی جن پر غور و خوض کی بھی ضرورت تھی، جن کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ ری کنسٹرکشن یا ری فارمیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی فکر کی ایک گویا یوں سمجھ لیجئے کہ نئی تشکیل کی ضرورت ہے. یہ تشکیل نو ہے جو میرے خیال کے مطابق پہلا مسئلہ ہے جو امت کو درپیش ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس کو قبول نہیں کیا گیا. بر صغیر میں خاص طور پر اس کے خلاف لوگوں کا رد عمل رہا. علامہ اقبال کے شعر بہت پڑھے گئے، لیکن ری کنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کو مذہبی طبقے نے کم و بیش اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ اس میں ہر چیز صحیح تھی. جب کوئی مفکر کام کرتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو وقت کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں صحیح نقطہ نظر اختیار نہیں کیا گیا، لیکن وہ صحیح سمت میں اٹھایا گیا ایک قدم تھا، اس قدم کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. اور اگر ایسا ہوتا تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ ہم اپنی بہت سی مشکلات پر قابو پا چکے ہوتے. دوسری جو بڑی چیز امت مسلمہ کو درپیش ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے. یعنی ہمارے ہاں چونکہ ایک ایسا زمانہ آ گیا تھا جس میں کم و بیش 1.5 صدی تک اکثر و بیشتر مسلم ممالک کے لوگ مغلوب ہو گئے. یہ مغلوبیت محض پرانی فتوحات کی طرح کی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک نئی تہذیب سے واسطہ پڑا، ایک نئے تمدن سے واسطہ پڑا. اور اسی دوران میں دنیا میں نہ صرف یہ کہ صنعتی انقلاب اپنے منتہا کو پہنچ گیا، بلکہ اس وقت تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ٹیکنالوجی کا، انفارمیشن کا بھی ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا، بلکہ ایک نوعیت کا انفجار ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک آتش فشاں پھٹ پڑا ہے. پچھلے 10-20 سال میں آپ دیکھیں کہ اتنی حیرت انگیز تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ وہ مصرع بھی اب پرانا محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو یہ جو صورتحال ہے اس کا ادراک کرتے ہوئے یہ دیکھنا
کہ ہم اپنے لیے اپنے سیاسی نظم میں کیسے استحکام پیدا کریں. ابھی بھی آپ مسلم ممالک پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو کہیں آپ کو بادشاہت نظر آئے گی, کہیں آپ کو آمریت نظر آئے گی. بعض جگہوں پر بظاہر انقلابات برپا ہوئے لیکن وہ انقلابات خلفشار, انتشار اور خانہ جنگی میں تبدیل ہو کے رہ گئے. اور جہاں کہیں 2-3 ملکوں میں جمہوری حکومتیں بھی ہیں وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس نوعیت کا استحکام نہیں ہے جیسے کہ معاشروں میں ہوا کرتا ہے. تو سیاسی عدم استحکام ایک دوسرا بڑا چیلنج ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک نوعیت کے تہذیبی اور اخلاقی بحران میں مبتلا ہیں. یعنی چونکہ ہماری اپنی ایک تہذیب تھی, وہ تہذیب کم و بیش 12 صدیوں میں جوان ہوئی, پروان چڑھی اور اپنے منتہائے کمال کو پہنچی. اس میں عرب عناصر بھی تھے, اس میں عجم کے عناصر بھی تھے, وہ ہندوستان میں بھی آ کر ایک بالکل نئی صورت پا گئی. تو یہ ساری تہذیبی روایت آہستہ آہستہ بحران کا شکار ہونا شروع ہو گئی. اور جو تہذیبی تصادم پیش آیا خاص طور پر مغربی تہذیب کے ساتھ, اس سے پہلی 2 نسلوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے اندر کھڑے ہوئے اس کا سامنا کر رہے تھے. پھر وہ زمانہ آیا کہ جس میں گویا وہ باہر نکل کر اب کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے, کبھی آگے دیکھتے تھے. اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں کم و بیش مغربی تہذیب عالمی تہذیب بن چکی ہے, اور وہ چیلنج جو درپیش تھا وہ اپنے آخری منتہا پر پہنچ گیا ہے. تو یہ میرے خیال کے مطابق 3 وہ چیزیں ہیں جس سے اخلاقی لحاظ سے ہمارے ہاں بڑی پستی آ گئی ہے. یعنی اب مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اپنی تہذیبی روایت سے منقطع ہونے کی وجہ سے آپ ان کو اعتماد کے اس مقام پر کھڑا دیکھتے ہی نہیں ہے کہ جہاں اعلیٰ انسانوں کو کھڑا ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اپنی دانست میں, اپنے علم کے مطابق یہ 3 بنیادی مسائل ہیں. یہ 3 بنیادی مسائل ہیں. اچھا, اس میں جیسا کہ آپ کا جو زیادہ تر کام ہے وہ فقہ اور شریعت جو ہے وہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں, اس کے حوالے سے ایک بات چیت ہے. اس کے ساتھ یہ کہ اسلام کے جو بنیادی ماخذ ہیں اور ان کے اوپر آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے, اور جو اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کے جو مکمل ضوابط جو ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گے, اس کے خد و خال جو ہیں وہ آپ نے خاص تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے ہیں. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے یہ ڈسکشن کیا ہے کہ ہمارے بنیادی مسائل کیا ہیں, امت مسلمہ کو درپیش جو ہیں وہ چیلنجز کیا ہیں. اب اس میں اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ ایک تو امت کا وہ طبقہ ہے کہ جو مسلم معاشروں کے اندر رہ رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مسلم معاشروں سے ہجرت کر مختلف وجوہات کی بنا پر وہ غیر مسلم ملکوں کے اندر آ گئے ہیں. جس طریقے سے ہمارے جو مختلف ممالک ہیں, مغربی ممالک, اور ہمارے جو ناظرین ہیں بہت بڑی ان میں تعداد وہ ہے کہ جو پاکستان اور ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں. اچھا, اس میں مختلف آراء ملتی ہیں کہ مسلم معاشرے کو چھوڑنا اور چھوڑ کر ایک غیر مسلم معاشرے کے اندر رہنا. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ شرعی طور پر اس کی کتنی گنجائش ہے, اور اس کے ساتھ میں اگر کوئی شرطیں, کوئی کنڈیشنز جو ہیں وہ فقہ لگاتا ہے تو وہ کیا چیزیں؟ اس کی کوئی دینی بنیاد نہیں ہے. جو چیز قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں بھی واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہو, یعنی ان پر مذہبی جبر کیا جا رہا ہو, انہیں مجبور کیا جا رہا ہو کہ وہ اپنے مذہب کا اعلان نہ کریں, اظہار نہ کریں, یا مذہب کے جو بنیادی احکام ہیں ان پر عمل کرنے سے انہیں بندوق کے زور پر روکا جا رہا ہو, یعنی جبر اور اکراہ کی کوئی صورت پیدا ہو جائے, پرسیکیوشن کی صورت پیدا ہو جائے, اور مسلمانوں کو کسی دوسری جگہ امن میسر ہو جہاں وہ اپنے دین کا اظہار کر سکیں, آزادانہ طور پر عمل کر سکیں, اور وہاں انہیں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے. ہجرت ایک دینی اصطلاح ہے, یعنی ویسے تو عربی زبان میں آپ یہاں سے وہاں جائیں تو اس کو ہجرت کہیں گے, لیکن یہ دینی اصطلاح ہے, اور اصطلاح کے لحاظ سے یہ 2 مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک یہ کہ کسی جگہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے, آپ نے اس کو چھوڑ دیا, جیسے صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی, وہ چلے گئے وہاں سے. دوسری صورت یہ ہے کہ خدا کا کوئی پیغمبر زمین پر آئے, وہ لوگوں پر اللہ کی حجت تمام کر دے, اس کے بعد اسے اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے کہ اب اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں, جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا گیا. تو یہ چیزیں تو دین سے متعلق ہیں. باقی کوئی آدمی اپنی تعلیم کے لیے, اپنی معاش کے لیے, کسی اور مقصد کے لیے جاتا ہے, ضرور جائے. صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, معلوم نہیں کہاں تک چلے گئے. ہندوستان میں ہمارے آباء و اجداد اسی طریقے سے آئے تھے, یہاں آ کے آباد ہوئے. وہ بھی اس وقت غیر مسلم ممالک میں ہی شمار ہوتا تھا, بہت بڑی اکثریت تھی وہاں پہ. اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ
مسلمانوں کو جو مسائل اس وقت درپیش تھے شاید آج سے 100 گنا زیادہ تھے، تو اس کے باوجود لوگ گئے اور ساری دنیا میں انہوں نے خدا کا پیغام پہنچایا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے گھر کو، آپ کے بچوں کو دین کا ماحول ملنا چاہیے۔ وہ ماحول کس صورت میں ملے گا، کہاں ملے گا، اس کا فیصلہ ہر شخص اپنے حالات کے لحاظ سے کرتا ہے۔ دین نے اس میں کسی چیز کا پابند نہیں کیا لوگوں کو، صحیح، کسی چیز سے پابند نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے، مسلم شناخت کو، مسلم آئیڈینٹی کو برقرار رکھنے کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور ایک ایشو بالکل برطانیہ اور بالخصوص یورپ کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ انٹیگریشن اور انگیجمنٹ جو وائڈر سوسائٹی ہے، وائڈر کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ میں، تو یہ انٹیگریشن کس حد تک ہو سکتی ہے، کس حد تک ہونی چاہیے، اور کہاں ہم بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو اپنے لیے کچھ حدود جو ہیں وہ مقرر کریں کہ اس کے بعد یہ انٹیگریشن نہیں ہے بلکہ شاید معاملہ جو ہے اپنے ساری اقدار اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ اگر آپ یہ بتائیں کہ کس حد تک انٹیگریشن جو ہے وہ ہمیں وائڈر سوسائٹی کے ساتھ کرنی چاہیے؟ ہم یہاں ہوں، ہم کسی مسلمان ملک میں ہوں، ہمارا ایک بڑا بنیادی رشتہ انسانی رشتہ ہے۔ صحیح، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بر صغیر جس سے آپ کا بھی تعلق ہے، میرا بھی تعلق ہے، اس کے اگر اس طرف ہم اکثریت میں ہیں تو دوسری جانب ایک بہت بڑی اکثریت ہندوؤں کی ہے یا دوسرے مذاہب کی ہے، وہاں بھی ہم صدیوں رہتے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ کوئی برطانیہ کا یا یورپی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمیشہ سے درپیش رہا ہے۔ مسلمانوں کا ایک مذہبی تشخص ہے، اس مذہبی تشخص کو خود خدا کے پیغمبر نے متعین کر دیا، یعنی مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، اگر رمضان آئے گا تو روزے کا اہتمام ہوگا، مجھے حج و عمرہ کے لیے اہتمام کرنا ہے کہ میں جاؤں گا، مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ میرے مذہبی تشخص کا وہ اظہار ہے جس کو خدا نے پیغمبر نے خود مقرر کر دیا۔ پھر میری ایک تہذیبی شناخت ہے، اس تہذیبی شناخت کے 3 بنیادی عناصر ہیں اور وہ بھی بالکل متعین ہیں، واضح ہیں۔ ایک یہ کہ میں بہرحال ایک ایسے دین سے تعلق رکھتا ہوں جس میں بدکاری کو بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، لہٰذا حفظ فروج میرے تہذیبی تشخص کی ایک بنیادی علامت ہے۔ میرے ہاں جنس آزادی کی طرف نہیں جا سکتی، اس کو ہر حال میں خدا کے بتائے ہوئے حدود کے اندر رہنا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حدود کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ دوسری چیز جو میرے تہذیبی تشخص یا میری تہذیبی شناخت کی علامت بنا دی گئی ہے وہ حفظ مراتب ہے، یعنی میرے ہاں میرے پروردگار کے بتائے ہوئے قانون اور قاعدے کے مطابق بڑے بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، یعنی انسان انسان ہونے کی حیثیت سے بالکل برابر ہیں، لیکن ماں باپ کا رشتہ ماں باپ کی حیثیت سے بہت بلند ہے۔ استاد میرے لیے محض دوست نہیں ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر ایک باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح بیوی اور شوہر کے تعلق کی ایک خاص نوعیت ہے جو ہمارے یہاں طے کر دی گئی ہے۔ تو میری تہذیبی شناخت کے یہ عناصر ہیں، ان کو مجھے ہر حال میں قائم رکھنا ہے، یعنی یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو میں کسی جگہ بھی سیکریفائز کر سکتا ہوں۔ اسی طریقے سے جب میں انسانوں کے ساتھ ملتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، تو گوناگوں روابط وجود میں آتے ہیں۔ کہیں مجھے کاروبار کرنا ہے، کہیں سودا خریدنا ہے، کہیں سودا بیچنا ہے، کہیں کسی کے ساتھ سفر کرنا ہے، کسی کے پاس بیٹھنا ہے، کسی سیاسی کام میں حصہ لینا ہے، معاشرے سے متعلق کوئی کام کرنا ہے، یہ ساری سیکولر دنیا ہے۔ اس کے اندر جو چیز میرے مذہب کی شناخت بنتی ہے وہ میرا اخلاقی وجود ہے، میں کتنا سچا ہوں، میں لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتا، میں فریب تو نہیں کرتا، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں لوگوں کے مال کھانے کے لیے تیاری تو نہیں کرتا، میں قانون کی پابندی کرتا ہوں، میں ایک اچھا شہری ہوں، میں قاعدے اور ضابطے میں رہ کے زندگی بسر کرنے والے لوگوں میں سے ہوں۔ میں کسی سرزمین پر آیا ہوں تو اگر میں نے اس سرزمین پہ قدم رکھا ہے تو کیا میں وہاں کے قانون کا احترام کر کے رہ رہا ہوں؟ یہ در حقیقت مذہبی تقاضے ہیں جو مجھ سے کیے گئے ہیں۔ جب میں ان تقاضوں کا ملحوظ رکھ کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، انٹیگریٹ ہوتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، ان کی تقریبات میں جاتا ہوں، ان کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں، میرا مذہب مجھے نہیں روکتا۔ اصلی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کا شعور پیدا کریں، یعنی ان کی مذہبی شناخت کیا چیزیں ہیں وہ اللہ کے پیغمبر نے خود متعین کر دی ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع کے اوپر جبریل امین نے آ کے کچھ سوالات کیے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے جس میں جبریل انسانی صورت میں آئے ہیں، انہوں نے آ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوالات کیے ہیں۔ ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے بتا دیا کہ اسلام یہ ہے۔ تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، مجھے نماز کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے۔ یہ گویا وہ چیزیں ہیں کہ جن میں میرا اسلام ظاہر ہوتا ہے، اور سب سے بڑی چیز اس میں میرا اخلاقی رویہ ہے۔ میرا اخلاقی وجود اگر پاکیزہ وجود ہے تو اس پاکیزگی کے ساتھ میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، کہیں بھی بیٹھ سکتا ہوں، لوگوں سے بات کر سکتا ہوں۔ اسلام مجھے اچھوت نہیں بناتا، بلکہ وہ تو مجھے یہ کہتا ہے کہ یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، انسانیت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، بس مجھے اپنی ان چیزوں پر قائم
قائم رہتے ہوئے شائستگی اور تہذیب کے ساتھ دوسروں سے اختلاف بھی کرنا ہے, اپنی بات بھی کہنی ہے, ان سے مل بیٹھنا بھی ہے, ان کی تقریبات میں بھی شریک ہونا ہے. اگر کوئی ان کا خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے ساتھ شریک ہونا ہے, غم کا موقع ہے تو غم کے ساتھ شریک ہونا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے مذہب نے مجھے سکھائی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اب مذہبی اور جو تہذیبی خاص طور پر جو آپ نے بتایا کہ یہ اپنی حدود کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اچھا, اب اس میں جو اس وقت جو موجودہ اگر ہم بالخصوص یورپ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کو جو چیلنجز ہیں, ان چیلنجز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلاموفوبیا جو ہے ایک بڑھتی ہوئی ایک شکل اختیار کر رہا ہے, اور مسلمانوں کے حوالے سے ان جو وائڈر کمیونٹی ہے, وائڈر سوسائٹی جو ہے وہ اس کے اندر ایکسیپٹنس تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بالخصوص مسلم نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ ایک ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی کے رجحانات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور اس کی مختلف وجوہات جو ہیں, مختلف توجیہات جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں. اس میں فورن پالیسی بھی اور بہت ساری مختلف چیزیں, مختلف لوگ مختلف حوالوں سے اس کی توجیہات کرتے ہیں. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں اس کے ہم خود بذات خود کتنے ذمہ دار ہیں, اور بحیثیت مجموعی ہمیں مسلمانوں کو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے یہ کچھ قابو میں آ سکتے ہیں؟ بنیادی ذمہ داری ہماری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کا دین ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم خود بھی اپنے دین کو سمجھتے, ہم اپنی آئندہ نسلوں کو بھی دین سمجھاتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ مسلم ممالک میں چلے جائیں, غیر مسلمان ممالک میں چلے جائیں, مسلمانوں نے اپنی دینی تعلیم کی طرف بہت کم توجہ دی ہے. صحیح. دینی تعلیم سے میری مراد یہاں دین کا عالم بننا نہیں ہے, یعنی وہ تو ظاہر ہے ایک نوعیت کا اختصاص یا اسپیشلائزیشن ہے. ہر آدمی دین کا عالم نہیں بنتا نا, اللہ تعالیٰ کا یہ تقاضا اور مطالبہ ہے. لیکن دین جب میری شناخت ہے, یعنی میں کسی قوم سے تعلق نہیں رکھتا اس پہلو سے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ ایک قوم ہے اور نسلی طور پر میں مسلمان رہوں گا. مسلمان ایک نظریے کا نام ہے, میں نے اس نظریے کو اختیار کیا, وہ ایک مذہب ہے, ایک دین ہے, میں نے اس کو اپنایا, تو مجھے علم ہونا چاہیے کہ میں نے کیا اپنایا ہے. ہم ماں باپ سے جو کچھ سیکھ کے آتے ہیں کبھی اس کو دوبارہ نہ دیکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, نہ سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام آپ برطانیہ کی کیا بات کرتے ہیں, میرے اپنے ملک میں بس اسی نوعیت سے ہے کہ قاری صاحب آئیں گے, وہ لوگوں کو قرآن مجید ناظرہ پڑھا دیں گے. یعنی نہ بچے کو پتہ چلے گا وہ کیا پڑھ رہا ہے, نہ کبھی بڑا ہو کر اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ کوئی سمجھ کر پڑھنے کی کتاب ہے. درحال ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کتاب انزلنا مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, کہ یہ بابرکت کتاب نازل ہی اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. تو اس اعتبار سے قرآن مجید ہماری زندگی میں داخل ہی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلا اور بنیادی کام تو یہ ہے کہ ہم مسلمان, یعنی ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کا فیصلہ کرے کہ اسے اپنا دین سیکھنا ہے. دیکھیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, یعنی ہمارے دین کا مجموعی کانٹینٹ اگر آپ آج فیصلہ کر لیں تو آپ کوئی سال 6 مہینے میں بڑی حد تک اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ہم نے یہ کبھی نہیں کیا. چنانچہ وہی ہمارے فرقے ہیں, وہی ہمارے گروہ ہیں, وہی ہمارے تعصبات ہیں, وہی جو کچھ ہم نے اپنے ماں باپ سے سن لیا ہے اسی کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. علم اگر کی بنیاد پر ہم اپنے مذہب کو شعوری طور پر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب مذہب کی کچھ غلط تعبیرات سامنے آئیں اور مذہب کی بنیاد پر کچھ اقدامات کیے گئے, اور بدقسمتی سے وہ اقدامات مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے کیے, وہ سب مسلمانوں نے نہیں کیے. ان میں سے بڑی معمولی تعداد ہے کہ جو اس میں شاید ہزاروں میں ہوں گے. یعنی دیکھیے نا, اس وقت مسلمان 1 ارب کے قریب ہیں. ایسا نہیں کہ ہر مسلمان اس طرح کے اقدامات کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے یا ان کی بڑی اکثریت اٹھ کھڑی ہوئی ہے. چند ہزار لوگ بھی شاید آپ نہ گن سکیں, چلیے 1,00,000 2 لاکھ کہہ سکتے ہیں, یہ کوئی نسبت تناسب نہیں ہے. لیکن وہ جس بنیاد پر کھڑے ہوئے, یعنی انہوں نے ظاہر ہے کہ کچھ مذہبی اصطلاحات استعمال کی ہیں. کسی نے کہا میں خلافت قائم کرنے جا رہا ہوں, کسی نے کہا کہ میں طاغوت کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ موقع تھا کہ ہم ایک مرتبہ پھر آگے آتے, ہمارے دانشور, ہمارے علماء, ہمارے یہاں سوچنے سمجھنے والے لوگ, ہمارے صحافی, وہ دیکھتے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جو اس وقت یہ صورت اختیار کر رہا ہے. یعنی وہ مسئلہ اصل میں کیا ہے اور وہ مسئلہ ان لوگوں کے ذہن میں آ کر کیوں یہ شکل اختیار کر گیا ہے, اس کا مطالعہ ہونا چاہیے تھا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں پورے عالم اسلام میں جو کام ہوئے ہیں میں ان کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں, کسی جگہ اس معاملے میں سنجیدہ مطالعہ نہیں کیا گیا. فکری سطح پر چیزوں کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. بلکہ حیران ہوتا ہوں میں بعض اوقات کہ جو لوگ اس میدان میں اترے ہیں, خواہ وہ داعش کے لوگ ہوں, خواہ وہ طالبان ہوں, انہوں نے اپنا موقف بیان کیا
اور یہ بتایا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے پس منظر میں یہ استدلال ہے. ہم نے اس استدلال کو سمجھنے, اس کا جواب دینے, اس کی غلطی واضح کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر ایک دوہری ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یعنی ایک تو جنرل ایجوکیشن ہے, عمومی تعلیم ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان کو پانی چاہیے اپنے دین کی. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک مسئلہ بن گیا. جب مسئلہ بن گیا تو ان خاص ایشوز کی یا ان مسائل کی تفہیم اور تعلیم کی ضرورت تھی. وہ کام نہ ہم نے اپنے ملک میں کیا, نہ بر صغیر میں کیا, نہ عالم عرب میں کیا, نہ یہاں کیا ہے. علماء زیادہ سے زیادہ ایک فتویٰ دے دیتے ہیں. اصل میں ضرورت فتوے کی نہیں ہے اس وقت, ضرورت ایجوکیشن کی اور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ہے. تو یہ کام بھی ہم نے نہیں کیا. اچھا, اس کے بعد تاریخ کا ایک ادراک چاہیے. یعنی دنیا کیسے چل رہی ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے, تلک الایام نداولها بین الناس. اس میں قومیں دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے. قرآن مجید نے بتایا کہ قیامت تک میں نے قوموں کو ایک لائن میں لگایا ہوا ہے اور قیامت تک میں ان کو اسٹیج پر نمودار کروں گا, اور ان میں سے بعض ہلاک ہوں گی, بعض پر خدا کا عذاب آ جائے گا. تو ایک پورا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے. ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ مسلمان کسی زمانے میں دنیا پر غلبہ رکھتے تھے. عربوں کا غلبہ قائم تھا, اجمی اقوام کا غلبہ قائم تھا, ہندوستان میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا غلبہ قائم تھا. پھر یافس کی اولاد کو دنیا کا اقتدار منتقل ہوا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. ترک اصل میں ادھر ہی سے آئے تھے. لیکن اس سب کچھ کے بعد بھی ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ایک دن یہ سب کچھ چلا بھی جانا ہے. یعنی یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے, وہ چلا گیا, دنیا کی کچھ دوسری قوموں کو اقتدار حاصل ہو گیا. اب ہمیں اس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا ہے. یعنی ہمارے سامنے اب چیلنج کیا ہے, ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے. ہمارا اس میں رویہ رد عمل کی نفسیات سے پھوٹا ہے. رد عمل اور جھنجھلاہٹ, اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے. چنانچہ عام طور پر ہمارے علماء, ہمارے صحافی, ہمارے دانشور اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں, مغرب یہ کر رہا ہے, وہ لوگ یہ کر رہے ہیں, انہوں نے یہاں خارجہ پالیسی میں غلطی کی ہے, دیکھیے یہ اقدام کیا, وہ اقدام کیا ہے. یہ سب درست ہوگا, لیکن یہ کون سی قوم ہے دنیا کے اندر جو اقتدار کے اسٹیج پر نمودار ہوئی ہے, اس نے نہیں کیا. یعنی آپ کے پاس ظاہر ہے اس کا وقت نہیں ہے, ورنہ میں بتاتا عربوں نے کیا کیا, میں آپ کو بتاتا عجم کی ریاستوں نے کیا کیا, میں آپ کو بتاتا صفوی خاندان نے کیا کیا, میں آپ کو بتاتا خواجہ شاہی کیا کرتے رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا مغل کیا کرتے رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا اورنگزیب جیسا شخص جو ہے وہ دکن میں ہندوؤں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا رہا ہے, میں آپ کو بتاتا ترک آرمینیا میں کیا کرتے رہے ہیں. تو دنیا بھر کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. جب یہ ہوتی ہیں تو اس موقع کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے تاریخ کا شعور, اس کا ادراک ضروری ہے. ہم نے اپنی قوم کو یہ بھی دینے کی کوشش نہیں کی. چنانچہ جو کچھ ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح ہو رہا ہے, اس میں بہت غلطیاں ہیں جو خود مغرب نے کی ہیں. مغرب کے رویوں میں غلطیاں ہیں, طرز عمل میں غلطیاں ہیں. بلکہ جو آخری بڑی طاقت اب امریکہ ہمارے سامنے ہے, یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ اصول پر کھڑے ہو کر دنیا کے ساتھ معاملہ کرتے اور انصاف پر کھڑے ہو کر کرتے تو شاید رد عمل کی یہ نفسیات پیدا نہ ہوتی. لیکن وہ بھی ایسا نہیں کر سکے. میں اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں. دنیا کے اندر جو اس سے پہلے مختلف اقوام رہی ہیں, رومی ہو یا ساسانی ہو, وہ بھی یہ نہیں کرتے رہے. اور جب صورتحال دنیا کی یہی ہے تو پھر ہمیں اس حقیقت کو مان کر, اس کا ادراک کر کے, یعنی انصاف کا ماحول میسر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال یہ بے انصافی میں کیسے جینا ہے, ظلم کے مقابلے میں کیسے جینا ہے. اگر گاؤں کا چودھری بے لگام ہو گیا ہے تو اپنی عزت کیسے بچانی ہے اور اپنی ترقی کے مواقع کیسے پیدا کرنے ہیں, اسی کے اندر سے اپنے آپ کو کیسے اٹھانا ہے. اس کے لیے بھی ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یعنی جہاں تک مذہب کا تعلق ہے, اس کا سمجھنا, اپنے حالات کا سمجھنا, زمانے کی بصیرت حاصل کرنا, یہ ہماری ایک بڑی بنیادی ذمہ داری تھی. ہم نے یہ کام نہیں کیا. اور اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ صورتحال بن گئی ہے کہ جس میں رد عمل سے رد عمل پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. رد عمل اصل میں ایک چین پیدا کر دیتا ہے, یہ سلسلہ ہے, یہ انتقام در انتقام کی شکل پیدا کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ کمزور کو نقصان پہنچتا ہے. دیکھیں, جو بات ابھی تک کی ہے, اس میں ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کی کمی ہے بنیادی طور پر نا, مگر یہ کہ یہ ایجوکیشن پھر کس طریقے سے مسلمانوں کو, بالخصوص جو مسلم معاشروں کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں, ان کو کس طریقے سے دی جائے گی. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو مسلم ممالک ہیں, ان کے اندر جو حکومتیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ میں جو اس کا بالخصوص ایک ذرائع ابلاغ کے جتنے ادارے ہیں, وہ سارے ادارے یا تو انہوں نے انگیج کر لیا ہے انٹرٹینمنٹ کے اوپر, یا انہوں نے انگیج کر دیا ہے مختلف پولیٹیکل جو مسائل ہیں, اور اس کے ساتھ میں جو بنیادی جو مسئلہ ہے, مسلمانوں کی جو بنیادی مسائل ہیں, اور اس میں جو مسلمانوں کو ایک ایجوکیشن کی جو ضرورت ہے, وہ ایجوکیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو دی جائے گی. کسی بھی سوسائٹی کو, خاص طور پر اگر وہ مسلمان سوسائٹی ہے, تو جو طبقات اسے گورن کر رہے ہوتے ہیں وہ تین ہی ہوتے ہیں: علماء,
ظاہر ہے کہ ہماری سوسائٹی جہاں صحیح. کہیں ہوگی دین کا عالم ایک اثر و رسوخ رکھے گا, لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. دانشور جو کسی معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں وہ آپ کی صحافت میں نمایاں ہوتے ہیں, ادب میں نمایاں ہوتے ہیں, وہ اس لحاظ سے ممتاز ہوتے ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی بات, ان کی کہی ہوئی بات کو لوگ سنتے, پڑھتے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس کے بعد سیاستدان, یعنی کسی سوسائٹی کے اندر یہ طبقات مؤثر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے تو ہر آدمی یہ کام کرنے اٹھ کھڑا ہوگا. انہی طبقات کی ذمہ داری ہے کہ یہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں. ریاست کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے یا ارباب سیاست کے لیے کہ وہ ایجوکیشن کو اولین ترجیح بنائیں. جن جن ملکوں کا نظم ان کے پاس ہے وہاں جو کچھ بھی ان کو بجٹ میسر ہے اس میں پہلے نمبر پر تعلیم لکھی ہوئی ہو, کیونکہ معاشرے اس سے بنتے ہیں. پھر یہ کہ ان کا تعلیمی ویژن ہو, یعنی وہ اس کو باقاعدہ طور پر دیکھیں کہ اس مسلمان معاشرے کو, اور اس میں میں پھر عرض کر دوں اس میں یونیورسٹی تعلیم زیر بحث نہیں ہے. یونیورسٹی تعلیم بہت آزادانہ ہونی چاہیے, وہ ایک الگ موضوع ہے. 12 سال کی وہ تعلیم جس میں انسانی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے, جو براڈ بیس تعلیم ہوتی ہے, جو معاشرہ دیتا ہے, اس کے بارے میں بہت سنجیدہ جگہ پر کھڑے ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے تھا ہمارے ارباب سیاست کو کہ اس کو ہم نے کیسی تعلیم دینی ہے, کیا چیزیں پڑھنی چاہیے, کیسے پڑھنی چاہیے, اور بچے کے اندر کیا چیزیں پیدا ہونی چاہیے. میرے اپنے ملک میں صورتحال یہ ہے کہ مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق, اردو اور انگریزی میڈیم کی تفریق, ہم تو بعض بنیادی تعلیم کے مسائل کو آج تک طے نہیں کر سکے. یعنی یہ بات نہیں سمجھ سکے دنیا بھر کے اندر جتنا تعلیم پر کام ہوا ہے, میں اس کا ایک طالب علم ہوں, اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مشرق سے مغرب تک چلے جائیے, ہر آدمی آپ کو بتائے گا کہ لینگویجز کے بارے میں دنیا بھر کے محققین یہ کہتے ہیں ایسے پڑھانی چاہیے. ہم ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. سکلز, ہنر کیسے سکھانے چاہیے, ہم ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بچوں کو تعلیم کس تدریج سے دینی چاہیے, ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے مفادات سے ہمارا تعلیمی نظام پھوٹتا ہے, ہمارے یہاں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد ہوتی ہے انفارمل ایجوکیشن, یعنی ریاست تو اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ فارمل ایجوکیشن دے. انفارمل ایجوکیشن آپ میڈیا سے دیتے ہیں, آپ لیکچر سے دیتے ہیں, آپ آج کے زمانے میں بہت اور ذرائع پیدا ہو گئے ان سے دیتے ہیں. اس کی بھی کوئی آرگنائز کوشش نہیں ہوئی. علماء کا معاملہ کیا ہے کہ ان کی آپ ویب سائٹس دیکھ لیں, ان کو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں, ان کو آپ کسی اور جگہ کام کرتے دیکھیں, وہ حقیقت میں ساری کی ساری جدوجہد کر رہے تھے میرا فرقہ, میرا گروہ, میں کیا مانتا ہوں, میرا مدرسہ فکر کیا ہے, اس کی برتری قائم کرنی ہے. یعنی اس کے ہاں ساری جدوجہد یہ ہو رہی ہوتی ہے. یہ بات کہ مجھے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے. دیکھیے ایجوکیشن جو ہے یہ کسی فرقے کے اندر بند نہیں ہو سکتی, یہ تو ذہن کھولنے کا نام ہے. یہ تو حقیقت کا ادراک کرائے گی, اس کے بعد لوگ خود اپنا فیصلہ کر لیں گے. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جہاں تک ہمارے دانشور کا تعلق ہے, آپ اگر دیکھیے تو فکری معاملات میں ایجوکیٹ کرنا, ذہن کو بیداری کی طرف لے جانا, جو اس وقت مسائل درپیش ہیں ان کے بارے میں خود ایجوکیٹ ہونا. میں آپ کے ساتھ کیا عرض کروں, اس کی دلچسپی بھی ساری روزمرہ سیاست سے ہوتی ہے. آسمان اوپر چلا گیا, زمین نیچے آ گئی, پیٹرول کی قیمتوں کو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ مسائل ہیں زندگی کے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا, لیکن کچھ لوگ تو ہونے چاہیے کہ جو اس لحاظ سے قوم کو ایجوکیٹ کریں. تو یہ میرے خیال کے مطابق ان طبقات کا فرض ہے. اور آج ان فارمل ایجوکیشن کے لیے آپ کو ادارے بنانے پڑتے ہیں اور بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں, وہ ریاست کرتی ہے. اگرچہ اب دنیا کے اندر بہت سی NGOs بھی میدان میں آ جاتی ہیں جو باقاعدہ فارمل تعلیم کا بندوبست بھی کرتی ہیں, باقاعدہ تعلیم کا, رسمی تعلیم کا. لیکن غیر رسمی تعلیم کے خدا نے اتنے مواقع کھول دیے ہیں کہ اب یہاں بیٹھا ہوا استاد لوگوں کے گھروں میں, ان کے بیڈ روم میں پہنچ سکتا. تو اس لیے میرے خیال میں صرف ویژن کی ضرورت ہے, ایک طرح کی تنبؤ اور بیداری کی ضرورت ہے, اور اچھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. تو امید کی کرن کہاں سے نظر آتی ہے آپ کو؟ مطلب یہ جب مذہبی طبقات نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا, پھر جو ہماری جو حکومتیں ہیں ان کے پیش نظر ترجیح اول یہ نہیں رہی ہے کہ تعلیم دی جائے, اور ایک یکساں تعلیم, اور ایک ایسی تعلیم کہ جو ایک بڑے مقصد کی طرف جو ہے وہ انسان کو لے کے جائے, تو پھر امید کی کرن ہمیں کہاں سے نظر آتی ہے؟ میں اپنی قوم کے اندر جو بیداری کا ایک بیداری کا احساس دیکھتا ہوں, میرے ہاں تو امید کی کرن اسی میں ہے. یعنی جہاں تک ان طبقات کا تعلق ہے جنہیں کچھ کرنا تھا, صحیح, ان کے ہاں تو کوئی امید نہیں, ان کے ہاں کوئی امید, اس لیے کہ وہ نہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ ماننے کے لیے تیار ہیں. ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک غالباً 16ویں 17ویں صدی میں جی رہے ہیں. انہوں نے نہ زمانے کو دیکھا ہے, نہ اپنے مذہب کی روایت کو اپنے سامنے رکھا ہے, اور نہ جو اس وقت اس کو چیلنج درپیش ہے وہ ان کے سامنے ہے. وہ اس کا مطالعہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اقدام کرنا تو بہت بات کی چیز ہوتی ہے, وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح بیٹھ کر تبادلہ خیالات کر سکیں, آپ خوشگوار ماحول میں اپنی بات کہہ سکیں, ان کی بات سن سکیں. وہاں آپ کے لیے کچھ اور زبان ہے جو استعمال کی جاتی ہے. تو میں وہاں تو کوئی امید ابھی نہیں دیکھتا, لیکن خدا کی بارگاہ سے توقع ضرور رکھتا ہوں کہ ان کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہوگا, لوگوں کے اندر اس کا احساس موجود ہے.
عوام کے اندر اس کا احساس موجود ہے. عوام اس کے لیے بیدار بھی ہے, نوجوان طبقے میں بھی ہے. وہ سن رہے. دیکھیے میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا خیال ہے سب سے بڑھ کر میں ہی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس نے ایک لحاظ سے ایک نئی دنیا فکر کی پیدا کی ہے. اس کے لیے تو میرا اپنا ذاتی احساس یہ تھا کہ میرے مرنے کے بھی شاید 200 سال بعد لوگ متوجہ ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. میری قوم نے میری بات سنی ہے, اور 2-4 نہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سنی ہے. تو اس لیے میرا احساس یہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر جو صلاحیت ہے وہ بڑی بے پناہ اور غیر معمولی ہے, اور اسی میں امید ہے, بشرطے کہ ہم میں سے کوئی اس امید کے چراغ کو لو دینے کے لیے تیار ہو جائے اور اس کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے غامدی صاحب. ایک دیکھیں جس طریقے سے ابھی ہم نے گفتگو کی ہے کہ جو مسلمانوں کو جو کام کرنے چاہیے تھے اور انہوں نے نہیں کیے ہیں, اور ان کی اپنی جو غلطیاں ہیں اور جو چیلنجز ہیں. اچھا, اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب سے اس وقت ایک براہ راست مسلمانوں کی ایک تصادم کی کیفیت ہے, اور اس میں یقیناً مغرب کی بھی جو اپنی غلطیاں ہیں وہ کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی. اسی وجہ سے پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ ان حالات کا شکار ہے, اور آگ و خون کی ہولی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت برپا ہے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ مغرب کی کیا بنیادی غلطیاں ہیں کہ جو انہوں نے مسلمانوں کو سمجھنے کے اندر کی ہیں؟ عالمی معاملات میں بے انصافی, یعنی جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے, ہمیشہ یہی رد عمل کا باعث بنتی ہے. دیکھیے مغربی ملکوں میں انہوں نے اپنے لیے ایک اچھا نظام بنایا ہے. صحیح. وہ نظام بڑی حد تک لوگوں کو متوجہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ دیکھیں لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہوتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں وہ بھی بڑی حد تک اپنے آپ کو اطمینان کی ایک فضا محسوس کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ اندر اتر کر مطالعہ کریں تو بہت سے مسائل بھی سامنے آ جاتے ہیں. لیکن مغرب دنیا کے ساتھ بھی تو ایک معاملہ کر رہا ہے نا. مغرب کے پاس اقتدار ہے. جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے, قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے جب میں اقتدار دیتا ہوں کسی قوم کو, اس سے خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ان تحکم بالعدل, دنیا کے ساتھ معاملہ انصاف کے ساتھ کرو, اور وان تود الامانات الی اہلھا, جو کچھ دینا ہے کسی کو میرٹ پر دو. یہ گویا اساس ہے دنیا سے معاملہ کرنے کی. اچھا, ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جب اس منصب پر فائز کیا تو آپ دیکھیے کہ سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں کیا تلقین کی. سورہ نساء میں تو زیر بحث ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اندرونی معاملات میں حق کی شہادت کیسے دینی ہے, لیکن مائدہ میں یہ بتایا ہے کہ تم کو دنیا کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہاں کھڑا ہونا چاہیے کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کے مقام سے ہٹ جاؤ, عدل اختیار کرو, یہی تقوی کے قریب ہے. اور یہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, ایمان والو تم انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے. یہ در حقیقت وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں سے نہیں چاہ رہا, ہر انسان سے چاہ رہا ہے. تو جس وقت یہ بڑی قومیں خواہ وہ دنیا میں کسی جگہ بھی اقتدار پر آ جائیں, وہ اصل میں دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتی. ایک نا بات یہ ہے کہ جمہوریت ہے مثال کے طور پر, اگر یہ ایک قدر ہے, عالمی قدر ہے, تو پھر اس کے بعد یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ بادشاہتوں کو نوازا جاتا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آمروں کی پشت پرائی کی جاتی. اپنے مفادات کے لیے صبح ایک نقطہ نظر اختیار کیا جاتا, شام دوسرا اختیار کر لیا جاتا. یعنی اقدار کے معاملے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے تھا. مفادات بھی ہوتے ہیں عالمی طاقتوں کے, لیکن ایسا نہیں. جو عالمی ادارہ بنایا گیا, میں اقوام متحدہ کے ادارے کو دنیا کے لیے ایک بڑی رحمت سمجھتا ہوں, لیکن اس عالمی ادارے کی بنیاد میں یہ چیز رکھ دی گئی کہ اس میں 5 طاقتوں کو ویٹو حاصل ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ بے انصافی کی بنیاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے طاقت کے اصول کو آج بھی تسلیم کر رکھا ہوا ہے. اگر جمہوریت ایک اصول ہے اور آپ اپنے ملک میں یہ کہتے ہیں کہ ہر کہو میں کو حق حاصل ہے, جب وہ بالغ ہو جاتا ہے یا ایک خاص عمر کو پہنچ جاتا ہے, تو پھر دنیا کی اقوام بیٹھ کر جب اپنے فیصلے کریں گی تو وہاں بھی آپ کو یہ اصول نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا. اس وقت دنیا میں یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ہم عالمی حکومت کی طرف بڑھتے. تو عالمی حکومت تو انصاف پر قائم ہو سکتی ہے, اس کے سوا نہیں قائم ہو سکتی. مغرب نے اپنے اس سفر کو خراب کیا ہے. خود مغرب کے بڑے آدمی تھے برٹن رسل, آپ کو معلوم ہے کہ ساری زندگی وہ مغرب کے اسی طرح کے اقدامات پہ تنقید کرتے رہے. دنیا میں جن جن جگہوں کے اوپر تصادم کی فضا پیدا ہوئی, انہوں نے اس کے خلاف جنگ کی, اور ہمیشہ یہ کہا کہ دنیا کو عالمی حکومت کی طرف بڑھنا چاہیے. اس وقت قومی حکومتیں جب قائم ہوئیں تو قومی حکومتوں کو قائم کرنے کے بعد دنیا میں ایک بڑی تبدیلی اس وقت کی عالمی طاقتیں لائی ہیں. وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ سرحدیں بند کرنے کی تبدیلی. دنیا میں یہ کبھی بند نہیں ہوئی تھی. یہ خدا کی زمین ہے. اس خدا کی زمین کو ہمیشہ نقل مکانی کرنے والوں کے لیے کھلا رکھا گیا تھا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے توازن پیدا ہو جاتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بنگلہ دیش میں ہوں, آپ مثال کے طور پر پاکستان میں ہوں, ہندوستان میں ہوں, آپ چین میں ہوں, آپ دیکھتے ہیں کہ
کروڑوں کی تعداد میں انسان ہے، بلکہ اب تو اربوں کی تعداد میں ان ملکوں کے مجموعی آپ آبادی کو دیکھیں پہنچ گئے ہیں۔ میں آسٹریلیا گیا، 6 گھنٹے تک جہاز اڑتا رہا، لکو دک صحرا میں۔ کچھ لوگ آج سے 200 سال پہلے وہاں گئے تھے، صحیح، ان کا حق تھا کہ وہ اس سرزمین میں جائیں، آج میرا اور آپ کا حق نہیں کہ ہم وہاں داخل ہو سکیں۔ یعنی اس کے قاعدے ضابطے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ آزادی نہیں رہی۔ اس سے دنیا کے اندر بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اصل میں دنیا کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ ہمیں فتوحات کی بنیاد پر جو سلطنتیں قائم ہوتی تھیں ان سے نجات ہو گئی تھی۔ 2 جنگوں نے مغرب کو بہت کچھ سکھا دیا تھا، اس سے جمہوریت پیدا ہوئی، حق خود ارادی کے اصول پیدا ہوئے، اور دنیا میں بڑی اعلیٰ تبدیلیاں آئیں۔ اقوام متحدہ جیسا ادارہ وجود میں آیا جو عالمی سطح پر بہت سے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں آ گیا، لیکن جو قرآن مجید نے بات کہی تھی کہ ان تحکموا بالعدل، بدقسمتی یہ ہے کہ عدل کا وہ معیار اس طرح قائم نہیں رکھا جا سکا۔ اس کے کچھ نتائج ہیں جو مغرب بھی بھگت رہا ہے اور باقی دنیا بھی بھگت رہی ہے۔ مگر مغرب تو یہ کہتا ہے، دیکھیں اس وقت یو کے ایڈ، یو ایس ایڈ اور اس طریقے سے ہر جو مغربی ملک ہے بالخصوص، اس نے اپنے لاکھوں اور بلینز آف پاؤنڈ اور ڈالرز جو ہیں وہ ان ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں اس کے اندر وہ بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں پورے نیٹ ورک جو ہیں کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں خوراک کا انتظام مختلف اقوام متحدہ کی ایجنسیز جو ہیں اس کے ذریعے سے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو مغرب کا تو ایک احساس یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا ان ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر، جن کو کچھ تھرڈ ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر تو ذمہ داری ان لوگوں کی اپنی ہے کہ جنہیں ان سارے معاملات کو جو ہے وہ صحیح کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ مغرب نے کیا غلطی کی ہے۔ مغرب کے انسانیت پر احسانات ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے وہ ادھر ہی ہوئی ہے۔ آج بھی علوم میں جتنی ترقی ہو رہی ہے یہیں ہو رہی ہے۔ یہ ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی بات دنیا تک پہنچا سکیں، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے لیے سب وسائل مغرب نے فراہم کیے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب نے جو کچھ انسانیت پر احسانات کیے ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ پچھلے 500 سال میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے دنیا میں، لیکن مغرب کا کنٹریبیوشن بہت غیر معمولی ہے۔ یہ اڑتے ہوئے جہاز ہیں، یہ چلتی ہوئی ٹرینیں ہیں، یہ کیمرے ہیں، یہ آپ کا انٹرنیٹ ہے، یہ آپ کی ترسیلات ہیں، یہ مواصلات کا نظام ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ سوشل سائنسز میں مغرب نے بعض بنیادی تصورات کو نظام میں بدلا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، قرآن مجید نے تو کہا تھا کہ امرہم شورا بینہم، لوگوں کا نظام ان کے مشورے پر مبنی ہونا چاہیے، رائے پر مبنی ہونا چاہیے۔ رائے کیسے لی جائے گی؟ رائے لینے کے بعد کیا ادارے وجود میں آئیں گے؟ جو ادارے وجود میں آئیں گے ان میں چیک اور بیلنس کا نظام کیسے قائم کیا جائے گا؟ یہ جو کچھ ہے یہ مغرب نے ڈیولپ کر کے آپ کو دیا ہے۔ تو مغرب کے بے پناہ احسانات ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود جہاں غلطی ہو رہی ہے، آپ نے پوچھا تھا تو میں نے یہ بتایا کہ غلطی یہاں غلطی موجود ہے۔ وہ اگر اس غلطی سے اجتناب کرتے تو شاید دنیا تبدیل ہو جاتی، کیونکہ دنیا کو اس وقت تبدیل کر دینے کے ذرائع پیدا ہو گئے تھے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک تھوڑا سا اس سے گفتگو سے ہٹتے ہوئے ایک سوال ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو آپ کی پذیرائی ہے وہ عوام الناس کے اندر بے تحاشا ہے، اور بالخصوص جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بالخصوص جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی ہے، وہ اچھی طریقے سے آپ کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا نصب العین جو ہے وہ بناتے ہیں۔ مگر جو ہمارے اندر جو علماء کا جو ایک طبقہ ہے وہ اس فکر کا، جس کو کہیں کہ وہ اس طریقے سے اس کا ادراک نہیں کرتا، تو اس کی کیا وجوہات آپ محسوس کرتے ہیں، اور علماء کے طبقے سے یہ مخالفت جو ہے وہ کیوں آتی ہے؟ اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے، مجھے اس پر کوئی شکایت بھی نہیں ہوتی، میں اس کو ایک متوقع چیز سمجھتا تھا۔ میرا اپنا ذاتی احساس یہ ہے کہ اس میں علماء نے محبت ہی فرمائی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے ان کا ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ جب آپ کو دوسرے کا مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر کبھی شکایت نہیں ہوتی۔ وہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اصول قائم کر لیا۔ وہ اصول یہ تھا کہ ان کے پاس جو مذہبی فکر ان کی ٹریڈیشن سے ان کو منتقل ہوا ہے وہ اس پر نظر ثانی کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ مکالمہ ختم ہو گیا۔ دیکھیے، میرے اور آپ کے درمیان مکالمہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ یہ مانیں کہ جو کچھ آپ مانتے ہیں اس میں غلطی کا امکان ہے، صحیح ہے، اور میں یہ تسلیم کروں کہ جو کچھ میں مانتا ہوں اس میں غلطی کا امکان ہے۔ جب ہم غلطی کا امکان مان کر بیٹھتے ہیں تو مکالمہ ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے، پھر استدلال پر بات ہوگی، پھر کبھی تلخی پیدا نہیں ہوگی، پھر ہم ایک دوسرے کو بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ پھر میں اٹھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے بہت کچھ سیکھ کر اٹھوں، اور آپ اٹھیں تو آپ مجھ سے بہت کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ علماء یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ذہنی طور پر۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک فقہی تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے۔
اجماع آپ جانتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اتفاق رہا ہے. وہ کون سا علم اور کون سا فن ہے کہ جس میں اتفاق جب تک نہیں توڑا جاتا اس وقت تک بات آگے بڑھتی نہیں. صحیح. اس لیے کہ اگر ارسطو کی سائنس پر جو اتفاق تھا اس کو نہ توڑا جاتا تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں کے جو مذہبی طبقات تھے مغرب کے، پادریوں کا اور کلیسا کا کیا رد عمل تھا؟ یہی رد عمل تھا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جو کچھ سقراط اور افلاطون نے سوچا تھا وہ سب غلط ثابت ہو گیا. نہیں، بعض چیزوں کے اندر انسانی فکر میں غلطی ہوتی ہے. یہ اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب کہ آپ ہر چیز کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ جو میں نے ابتدا میں آپ کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ مذہبی فکر کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. یہ بات اصول میں یہ ضروری نہیں کہ میں جس طرح اس کو دیکھ رہا ہوں آپ مان لیں. آپ اصول میں یہ مان کر بیٹھیں گے تو میرے اور آپ کے درمیان خوشگوار فضا پیدا ہو جائے گی. یعنی پھر آپ مجھے میرے احسان مند ہوں گے، میں آپ کا احسان مند ہوں گا کہ آپ نے مجھے کسی صحیح چیز کی طرف توجہ دلا دی. اور یہی مغرب کی ترقی کا راز ہے. ہم اصل میں ہمارے علماء اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے. اس سے ان کے رویے میں تلخی پیدا ہوتی ہے، ان کے رد عمل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور وہ نئی کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور ہر 15-20 سال میں ہمیں اس صورتحال سے سابقہ پیش آتا ہے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر پہلے تو مسجد میں داخل ہوتا تو کہا جاتا ہے اعلیٰ لہو ہے، اس کو مسجد سے نکالو، اس کے ذریعے سے مسجد پوتر نہیں رہی. اب وہ اعلیٰ لہو جو ہے اس کو مسجد سے نکالنا مشکل ہوا ہے. مگر اب تو اس سے تو سب آگے بڑھ گئے نا. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. یعنی یہ جو رویہ اور رد عمل ہے اصل میں یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ وہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ قدامت کی ایک زنجیر ہے جس میں اپنے آپ کو باندھ دیتے ہیں. نہیں، ہمیں صرف ایک ہی زنجیر میں بندھے رہنا چاہیے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باندھی ہوئی زنجیر ہے. اور اس پر کھڑے ہو کر ہم ان کے دین کو سمجھیں، ان کے فکر کو سمجھیں، اور اس میں جو کچھ انسانی کام ہے اس کو انسانی کام سمجھ کر اس پر تنقید کے لیے، اس کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کو کوئی بہت جرم نہ سمجھیں. یعنی ہم اختلاف کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو جائزہ لیا ہے یا جو تنقید کیا وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کسی کو ٹھیک نہیں ہے کہنا، اس کی دلیل دینا یہ اور چیز ہے. ہمارے علماء اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو بھی کہتے ہیں اس کے اوپر بس ہم یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو کبھی احساس ہو جائے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، آپ کا جو تفسیر قرآن کا جو پروجیکٹ ہے البیان، وہ کس حد تک کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ پچھلے سال 14 ستمبر کو پایہ تکمیل کو پہنچ گئی تھی. 5 جلدوں میں وہ مکمل ہوئی ہے. اس کی 3 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، باقی 2 ابھی اشاعت کے مراحل سے گزر رہی ہیں. اچھا، اس میں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو آپ کے استاذ ہیں حمید الدین فراہی صاحب اور اس کے بعد امین احسن اصلاحی صاحب، تو البیان میں اور تدبر القرآن میں آپ کس طریقے سے کچھ ڈفرینشیٹ کریں گے؟ امام فراہی تو اپنی تفسیر مکمل نہیں کر سکے تھے، اور ان کا جو مزاج تھا اس کے لحاظ سے ان کے پیش نظر بھی یہ تھا کہ وہ بہت وسعت کے ساتھ بہت سے مسائل کا جائزہ لینا چاہتے تھے، اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ بلاغت میں اور الفاظ میں اور مفردات میں اور نحو میں اور اعراب میں اختلافات کی نوعیتیں کیا ہیں اور یہ کیا چیزیں. وہ ایک خالص فنی نوعیت کے کام کے پس منظر میں یہ ساری تفسیر لکھ رہے تھے. بہت تفصیلی پیش نظر ہوگی ان کے، لیکن اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے. آخری چند صورتوں کی تفسیر انہوں نے لکھی، اور سورہ بقرہ کی آیت 63 تک کی تفسیر لکھ پائے تھے، اور کچھ انہوں نے اپنے نوٹس چھوڑے پیچھے. وہ بڑا غیر معمولی بہت وسیع کام تھا، اس نے ایک نئی دنیا پیدا کر دی، لیکن پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. مولانا امین احسن اصلاحی نے جو میرے استاد تھے، انہوں نے اس کو ایک تفسیر تدبر قرآن کی صورت میں ایک طرح سے مکمل کر دیا. تفسیر تدبر قرآن تفسیری ادب کا ایک شہپارہ ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. تفسیر کی امہات کتب جو ہے سورس بکس میں اب اس کو شمار کیا جائے گا، اور مسلمان کبھی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کے پیچھے علم ہے، فکر ہے، دیانت ہے، اور عربی زبان کا بڑا اعلیٰ ذوق ہے. یہ سب چیزیں ہیں. البیان میں نے یہ کام کیوں کیا؟ اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ تدبر قرآن میں میرے جلیل القدر استاذ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ نظم کی رعایت سے نہیں کیا. تو میں نے ابتدا یہاں سے کی تھی کہ قرآن مجید میں نظم ہے. یہ تفسیر میں جا کر جب آدمی سمجھتا ہے تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے اس کا ٹھیک ادراک نہیں کر پاتا. یعنی اگر اس کا ذوق علمی ہے تو وہ سمجھ لے گا، اس کا ظہور ہونا چاہیے ترجمے میں. تو میں نے کام کی ابتدا یہاں سے کی تھی. جب ترجمہ کرنا شروع کیا تو یہ محسوس ہوا کہ کچھ حواشی لکھنا پڑیں گے اس کے اوپر. اچھا، حواشی جب لکھنے کا کام شروع کیا تو ایک تیسری چیز یہ سامنے آ گئی کہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جس میں میرے جلیل القدر استاد سے میں نے سب ان سے سیکھا ہے، میں ہمیشہ ان کا مرہون احسان رہوں گا، لیکن مجھے بہت سے مقامات پر ان سے اختلاف ہوا اپنی تحقیق میں. تو اب اس کو بھی بیان کرنا ضروری تھا. تو یہ 3 بنیادی چیزیں تھیں جن کو سامنے رکھ کر پھر میں نے البیان کے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، اور یہ خدا کا کرم ہے کہ پہنچ گیا. اچھا، اگر ہم اس کو اپنے گفتگو کے اختتام کے مرحلے کے اوپر جاتے ہوئے ایک میسیج میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ
جو برطانیہ میں اور یورپ میں جو بسنے والی مسلم کمیونٹی ہے ان کو ایک میسیج دیں, اور اس کو اگر ہم کچھ سمرائز کر سکیں کہ کوئی 3 موٹے کوئی اصول اگر بیان کر دیے جائیں جو آپ کے ایک پیغام کی صورت میں ایک رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں, کہ جس سے ہم نہ صرف یہ کہ برطانیہ میں بلکہ امت مسلمہ کی ترقی کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کر سکیں. پوری مسلمان قوم کے لیے, خواہ وہ مسلمان ملکوں میں بستے ہیں, وہ برطانیہ میں بستے ہیں, یورپ میں بستے ہیں, امریکہ میں بستے ہیں, میرا پیغام یہ ہے کہ ان کو اب کچھ وقت نکال کے سنجیدگی کے ساتھ اپنے مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے. وہ اپنے مذہب کی تعلیم جب تک نہیں پائیں گے وہ نہ اپنے مذہب کو سمجھ سکیں گے نہ دنیا کے سامنے اس کو پیش کر سکیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنی تہذیبی روایت کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ ان کو اس دنیا کے اندر اعلیٰ اخلاقیات کی بنیاد پر کھڑے ہونا ہے. علم اور اخلاق کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو دنیا میں ترقی کا راستہ کھولنے والی ہو. وہ اگر ترقی پانا چاہتے ہیں, وہ اگر یہاں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں, وہ دنیا بھر میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کا راستہ علم اور اخلاق کا راستہ ہے. اس کے سوا کوئی دوسری چیز انہیں بلندی کے مقام تک نہیں لے جا سکتی. اور تیسری چیز جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ رد عمل کی نفسیات سے نکل کر تعمیری ذوق اپنے اندر پیدا کریں. یہ سمجھیں کہ ان کو دنیا کو کچھ دینا ہے. پچھلے 500 سال سے ہم دنیا کو کچھ نہیں دے سکے, اب ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دنیا کو دینے والے بنیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ علم سے, تحقیق سے, غور و خوض سے, تحمل سے اور بردباری سے ہمارا رشتہ ایک مرتبہ پھر استوار ہو. رد عمل کی نفسیات میں مبتلا قومیں اپنے لیے خودکشی کا اہتمام تو کر لیتی ہیں, وہ دنیا میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. بہت بہت شکریہ جاوید احمد غامدی صاحب. اور ناظرین, اس کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے, اور جو میسیج ہم نے اس پوری گفتگو سے حاصل کیا ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں دنیا کے اندر بحیثیت مجموعی اگر ہم امت مسلمہ کے حوالے سے اس بات کو لیں, اگر ہمیں دنیا میں آگے بڑھنا ہے اور امت مسلمہ کی ترقی کے اندر کچھ اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے, تو ہمیں نہ صرف اپنی انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی کے اندر بھی اس منفی رویوں کو ترک کرنا ہوگا اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ, پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا, تاکہ ہمارے اپنے جو معاملات ہیں وہ بھی صحیح ہو سکیں. اس نہ صرف اس دنیا کے اندر ہم فلاح پا سکیں, آخرت کے اندر فلاح پا سکیں, اور بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ کر امت مسلمہ اپنے کھوئے ہوئے عروج کو دوبارہ حاصل کر سکے. تو آپ کی بس اسی گفتگو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.